نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. برادران اسلام، آج انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں میں عرض کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ آج اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کو 11واں دن گزرنے والا ہے، جس میں پورا دجالی نظام، شیطانی اور ابلیسی قوتیں اپنے بدنما چہرہ کے ساتھ دنیا کے سامنے اپنی غلاظت، ظلم، جبر، دجل اور شیطنت کے ساتھ پوری قوت سے ظاہر ہو چکی ہیں. امریکہ، اسرائیل، برطانیہ، فرانس جیسے دجالی دہشت گرد شیاطین سب کے سب مسلمانوں کے خلاف متحد ہو چکے ہیں، اور افسوس اس بات پہ ہے کہ ہمارے 57 ملکوں کے مسلمان کہلوانے والے حکمران ابھی تک خواب غفلت میں ہیں اور مسلمانوں کی ہمدردی یا مسلمانوں کا جو حق ہے مسلمان پر، اس کی طرف قطعاً ان کی توجہ ابھی تک نہیں ہوئی. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور بڑی حسرت کی بات ہے کہ کفر اور دجالی گروہ، شیطانی قوتیں، وہ سب ایک دوسرے کے تعاون کے لیے جمع ہیں، جبکہ مسلمان، جس کی شان یہ تھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو، تمام مسلمانوں کو ایک جسد کے ساتھ تشبیہ دی اور فرمایا کہ جتنے مومن ہیں ایمان والے، ان کی مثال جسد واحد کی ہے. اگر جسد کے کسی حصہ میں تکلیف ہو تو پورا جسد بے آرام ہو جاتا ہے اور اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ دیکھ کر اور سن کر حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ اسرائیل امریکہ کی حما پر اور برطانیہ، فرانس کے اشاروں پر صہیونی یہودی 11 دن سے مسلسل نہتے مسلمانوں پر، اہل فلسطین پر مسلسل بمباری کر رہے ہیں. ان کا کھانا پینا بند، باہر سے ہر قسم کا امداد بند، پانی کی سپلائیاں کاٹ دی گئی، بجلی اور ہر طرح کی جو بھی زندگی کی ضروریات ہیں وہ سب منقطع کر دی گئی، اور سینکڑوں ٹن بارود کی رات دن معصوم بچوں پر، عورتوں پر اور نہتے لوگوں پر ایک مسلسل بارش کی جا رہی ہے. اور اسرائیل، امریکہ، برطانیہ تمام حد انسانیت کو توڑ کر اور بربریت اور ظلم کا وہ شور برپا کر رہے ہیں کہ دنیا کا کوئی انسان بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا. ایسی ویڈیوز اور جنگ کے منظر نامے
الجزیرہ پر اور مختلف جگہ سے آ رہے ہیں کہ جن کو کوئی صاحب دل دیکھنا بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ اسرائیل، یہودی لابی، دجالی گروہ، امریکہ، برطانیہ، جو حقوق انسانیت کے علمبردار بنتے ہیں، آج ان کا مکروہ چہرہ اور شیطانی اور منافقانہ چہرہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے کہ یہ کس قسم کے درندے اور شر البریہ مخلوق ہے کہ درندے کو بھی کم از کم اس کے دل میں بھی کچھ رحم ہوتا ہے، لیکن یہ بے رحم درندے خنزیروں سے بھی بدتر ہیں، اور الکفر ملت واحدہ کے تحت سارا دجال اور شیطان اور ابلیس کا گروہ جمع ہو کر مظلوم مسلمانوں پہ ظلم کی حد کر رہا ہے۔ اور اس سے پہلے انہوں نے اسرائیل کو مسلمانوں کی زمین پہ بسایا، اور پھر یہ ظالم یہودی صہیونی اپنے حکومت کے اور جو گریٹر اسرائیل ہے اس نظریے پر مسلمانوں کی بستیاں اجاڑ دی، ان پہ قابض ہوئے، اور جب مجاہدین اور فلسطین کے مسلمانوں نے اپنی بستیوں کا دفاع کرنا چاہا تو اس زمانے کا سب سے بڑا طاغوت اقوام متحدہ اور بڑا طاغوت امریکہ، برطانیہ، یہ سب شیاطین اس کو دہشت گردی کا نام دے رہے ہیں، اور اسرائیل کے ظلم و جبر اور درندگی کو اس کا حق قرار دے رہے ہیں۔ آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ امریکی وزیر خارجہ ادھر سے بمبوں کی بارش ہے اور وہ مسلمان ملکوں کا دورہ کر رہا ہے، کبھی عرب میں، کبھی قطر میں، اور کبھی وہاں مصر میں، اور ان کو کہہ رہا ہے، یقین دہانی کرا رہا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں جنگ بندی کی اور حقوق انسانیت کی حفاظت کی، لیکن کل دنیا نے یہ تماشا بھی دیکھا کہ اقوام متحدہ میں جب روس نے قرارداد پیش کی انسانی حقوق کے حوالے سے اور نہتے مسلمانوں پہ بمباری روکنے کے حوالے سے، تو سب سے پہلے مخالفت امریکہ نے کی، اور پھر برطانیہ اور فرانس نے۔ تو یہ ہے کفر کا اصل چہرہ۔ یہ لوگ جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ اور دنیا کا ذمہ دار اور عدل و انصاف کے نعرے لگاتے ہیں، تو یہ ان کا دجل، منافقت، شیطنت اور طاغوتی ذہن کا عکاس ہے۔ تو مسلمانوں کو ان مغرب کا فلسفہ اور فرنگ کا فلسفہ، طاغوت اور ابلیسی کارندوں کا فلسفہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان سے بڑا درندہ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ افسوس ہے مجھے اپنے اسلامی ممالک کے سربراہوں پہ کہ 57 اسلامی ملک ہے، 1 کروڑ کے قریب، جہاں ان کی فوج ہے، اور بعض ان میں ایٹمی طاقت بھی رکھتے ہیں بعض ممالک، لیکن اس کے باوجود زبانی جمع خرچ کے علاوہ کچھ بھی کردار ادا نہیں کیا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ اسرائیل کو بچانے کے لیے امریکہ وزیر خارجہ آ گیا اور اب صدر پھر اسرائیل پہنچنے والا ہے، لیکن 57 اسلامی ملکوں میں سے کوئی صدر اور کوئی قابل ذکر وزیر ابھی تک فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے پاس نہیں گیا۔ تو گزارش ہے بحیثیت مسلمان تمام اسلامی ملکوں کے سربراہوں سے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے، جبکہ آج بھی اہل فلسطین، معصوم بچیاں، عورتیں اور نہتے نوجوان آگ اور بارود
کہ دھوؤں میں رہ کر وہ پوچھ رہے ہیں کہ مسلمان کہاں گئے اور مسلمانوں کی فوجیں کہاں گئی اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سو گئی. یہ بچیوں کی پکار ہے، عورتوں کی پکار ہے، نوجوانوں کی پکار ہے. تو میں تمام اسلامی ممالک سے اور بالخصوص اپنے وطن عزیز پاکستان کے آرمی چیف سے یہ گزارش کروں گا کہ آرمی چیف صاحب، آپ نے بھی مرنا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی ذمہ دار فوج کا سربراہ بنایا، اور پاکستانی فوج میں سمجھتا ہوں کہ تمام ممالک میں سے سب سے بہادر فوج وہ میرے ملک پاکستان کی فوج ہے، اور ہر قسم کے اسلحہ اور ساز و سامان سے لیس ہے. جو پاکستانی حکمران ہیں وہ تو آپس میں لڑنے سے ان کو فرصت نہیں. کبھی وہ باتیں کر رہے ہیں جی ہمارا قائد آ رہا ہے، کبھی قید جیل میں جا رہا ہے. تو آرمی چیف صاحب حافظ جنرل عاصم منیر صاحب سے میں درد مندانہ یہ گزارش کروں گا کہ حافظ صاحب، آپ بھی قرآن مقدس کے حافظ ہیں اور آپ نے قرآن کریم میں یہ آیت پڑھی ہوگی، سورۃ النساء آیت نمبر 75، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو خطاب کیا، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَا لَكُمْ، کیا عذر ہے تمہارا، کیا ہو گیا تمہیں، تمہارا عذر کیا ہے، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ تم نہیں لڑتے اللہ کی راہ میں، والمستضعفین من الرجال والنساء، اور کمزور مردوں عورتوں، والولدان، اور بچوں کے تخلیص میں، اور ان کو ظالموں کے پنجے سے چھڑانے کے لیے تم جہاد کیوں نہیں کرتے. الذین یقولون ربنا، وہ مرد عورتیں نہتے مسلمان، بے بس مسلمان اور بچے جو یوں اللہ کے دربار میں کفار کے ظلم سے پریشان ہو کر اللہ سے یوں دعائیں کر رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القریہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال دے، الظالم اہلھا، جس کے رہنے والے ظالم ہیں، واجعل لنا من لدنک ولیہ، اور کر دے ہمارے لیے اپنی طرف سے ولیًا، کوئی حمایت کرنے والا، واجعل لنا من لدنک نصیرا، اور کر دے مقرر کر دے ہمارے لیے اپنی طرف سے نصیرا، کوئی مدد کرنے والا، کوئی نصرت کرنے والا. تو تمام ہماری پاک فوج اور اس کے سربراہان، ان سے گزارش ہے کہ یہ آیت میں مالکم یہ کس کو کہا گیا، اور تمام عوام الناس سے میری گزارش ہے کہ یہ آیت تمام حکمرانوں تک بھی پہنچاؤ اور تمام صاحب اقتدار طبقہ تک بھی. یہ سورۃ النساء آیت نمبر 75 ہے، اور اس آیت کے عموم میں آج کا جو نقشہ ہے وہ بالکل واضح ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، مرد، عورتیں اور بچے جو مستضعفین ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں اور ظلم کے مارے ہوئے ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے کیا عذر ہے تمہارے پاس کہ تم جہاد نہیں کرتے. اور وہ رجال، نساء، ولدان ہیں کون؟ خالصتاً مواحدیں، اور خالص مواحد وہ دعا کیا کر رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القریہ. آپ اندازہ کریں اس آیت کی روشنی میں اور اس کا آج کے دور میں صحیح انتباہ یہی فلسطین کے مظلوم مسلمان ہیں جن کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور ان کو گھروں سے نکال کے آگے راستہ بھی کوئی نہیں دیا جا رہا. ہزاروں شہید کر دیے گئے، ہزاروں زخمی ہیں،
ڈاکٹر شہید ہو گئے، ہسپتالیں شہید ہو گئی، دوائیاں ختم ہو گئی، اور تم جتنے صاحب اقتدار طبقہ ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، ترکی ہو، پاکستان ہو، تو ان کے حکمران، کیا قیامت کے دن اللہ تم سے نہیں پوچھے گا کہ اتنی بڑی فوجیں رکھی تھی اور نوکریاں کی، تو یہ فوجیں، یہ ایٹم، یہ طاقت، یہ کس موقع کے لیے ہے؟ یہی وہ موقع ہے، یہ چند گھڑیاں ہوتی ہیں۔ آج اگر تم سمجھ جاؤ اور اپنے مسلمان بھائیوں کی امداد کے لیے اور پیغمبر کریم کے اس فرمان کو پڑھ کر کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اور قرآن نے بھی کہا انما المؤمنون اخوہ، آپ اندازہ کر لیں اسرائیل کا پروگرام، وہ صرف وہ علاقہ غزہ نہیں، اسرائیل کے منصوبہ میں دونوں دریاؤں کے درمیان حتیٰ کہ مدینہ منورہ تک کے علاقوں پہ قبضہ کرنا ہے۔ تو پہلے بیت المقدس اور پھر مدینہ منورہ اور کعبۃ اللہ پر جو قبضہ کرنے کے مضموم اور تاریخ عزائم رکھتے ہیں، تو کیا اس پہ بھی آپ خاموش رہیں گے؟ تو میری گزارش اپنی پاک فوج کے جرنیلوں سے اور بالخصوص آرمی چیف سے ہے کہ آپ مہربانی کر کے اپنی فوجوں کو وہاں پر بھیجیں، اور نہیں تو نوجوانوں کی سرپرستی فرمائیں، اور امت مسلمہ کے نوجوان لاکھوں کی تعداد میں اسرائیل کے خلاف فلسطین جانے کے لیے تیار ہیں، اور آپ ان کو صحیح راستہ مہیا کر دیں، اور تاکہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے معاون بن سکیں۔ ذمہ داری تم پہ بھی ہے، ہم پر بھی ہے۔ آپ اپنی فوج کو بھیجیں یا ہمیں فوج بنا لیں، اور ہمارے لاکھوں نوجوان فلسطین جانے کے لیے تیار ہیں، تو ہمیں راستہ دیا جائے فلسطین جانے کا۔ دوسرے نمبر پر میں داد دیتا ہوں فلسطین کے مجاہدین کو، اور یہ جہاد کی برکاتیں آج امت مسلمہ غافل ہو گئی، سست ہو گئی، اور جہاد کو چھوڑ دیا، اسی وجہ سے کافر دلیر ہو گیا۔ تو جہاد یہ اسلام کی عزت ہے، جہاد یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق ہے، اور پیغمبر کی اصل سیرت اعلاء کلمت اللہ اور کفار کے ظلم و جبر کو توڑنا جہاد کے ذریعے ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا نبی السیف، میں تلوار والا نبی ہوں، اور دوسری حدیث میں فرمایا جو رزقی تحت رمحی، اللہ تعالیٰ نے میرا رزق میرے نیزے کے نیچے رکھا ہے۔ تو میرے حکمران اور ذمہ داران، تمام اسلامی ممالک کے حکمران، تم پہ بھی یہ فریضہ لازم ہے، اور میں فلسطین کے مجاہدین کو سلام پیش کرتا ہوں، اور مجاہدین کے ان مواحد مجاہدین کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جو دوران جنگ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کے نعرے بلند کر رہے ہیں، اور توحیدی نعروں کی جلغار میں اسرائیل پر شاہینوں کی طرح جھپٹ رہے ہیں۔ اور ان مجاہدین کو میں ایک تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس سے بڑا قیمتی تحفہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ مسند ابو یعلا اور مجمع الزوائد وغیرہ میں ایک حدیث آ رہی ہے، اور اس کا کچھ حصہ مسلم شریف میں بھی ہے اور دیگر کتب میں بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولہ وعلی ابواب بیت المقدس وما حولہ لا یضرهم خذلان من خذلهم ظاہرین علی الحق الی ان تقوم الساعۃ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزالو
عصابۃ من امتی، میری امت کا ایک گروہ وہ لڑتا رہے گا، قتال کرے گا، اور کہاں پر؟ علی ابواب دمشق، دمشق کے دروازوں پر، دمشق یہی یروشلم، اس کے دروازوں پر، وما حولہ، اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں، وعلی ابواب بیت المقدس، اور بیت المقدس کے دروازوں پر، وما حولہ، اور اس کے ارد گرد، لا یضرہم، یہ جملہ قابل غور ہے، نہیں نقصان دے سکے گا ان کو، خذلان من خذلہم، خذلان من خذلہم، اس کا 3 مطلب ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ جو ان کو چھوڑ جائے گا، جیسے دوسری جگہ پہ ہے لا یضرہم من خالفہم علی من ناواہم خذلہم، جو ان کا تعامل نہیں کرے گا اور ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا، تو کسی کا تعامل نہ کرنا ان مجاہدین کو نقصان نہیں دے گا۔ جو تعامل نہیں کرے گا وہ خود ذلیل اور رسوا ہوگا، جیسے تاریخ میں پوری اس کی داستان موجود ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے دور کے جو مسلم حکمران تھے وہ بھی اسی طرح خواب غفلت میں تھے، اور ان کے پاس انگریز کی حسیناؤں کی مجلسیں اور شراب اور کباب اور حسین لڑکیاں زنا بدکاری میں مبتلا تھے، لیکن اللہ نے ایک ایوبی کو پیدا کیا جس نے پوری زمین کا نقشہ بدل دیا۔ آج بھی حکمران اگر خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوں گے اور اس بے شرمی اور بے غیرتی کے سے نہیں نکلیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے طالبان اور مجاہدین حماس کی صورت میں اس امت کے وہ جوان ظاہر کر دیے کہ جن کی دہشت اور ہیبت سے امریکہ بھی کانپ رہا ہے اور اسرائیل بھی کانپ رہا ہے۔ تو بہرحال یہاں فرمایا کہ بیت المقدس کے دروازوں پر اور اس کا ارد گرد وہ جو عصابہ اور جماعت ہے وہ جہاد کرے گی، لا یضرہم خذلان من خذلہم ظاہرین علی الحق، اور یہ جہاد لمبا ہوگا الی ان تقوم الساعہ، قیامت تک یہ حق اور باطل کا معرکہ جاری رہے گا۔ اسی طرح مسلم شریف میں علی من ناواہم کے لفظ ہیں اور کہیں علی من خالفہم۔ تو عرض یہ ہے کہ میں مجاہدین کے فلسطین کے مجاہدین ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی غیبی مدد فرمائے اور اللہ ان کو اور ہمت دے۔ تو مسلمان حکمران اور اپنی مسلم عوام سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ کا جہاں تک بس چلتا ہے، علماء کرام میں وہ عوام میں جذبہ جہاد اور جہاد کے احکام عوام کو بتلائیں اور عوام الناس کو جہاد کے لیے ترغیب دیں، اور جو صاحب اقتدار طبقہ ہے ان کے ایوانوں تک جن کی رسائی ہے وہ ان کو کتاب و سنت کا یہ مسئلہ بتائیں، اور اہل فلسطین کے لیے جس قدر آپ کے بس چلتا ہے اس کے جتنے آپ مکلف ہیں، جتنی کوشش ہو سکتی ہے ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کا تعاون کرنا، اور اصل یہ ہے کہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ اس عظیم جہاد میں شریک ہونا، یہ تمام مسلمانوں پہ ضروری ہے۔ تو بہرحال میں پھر گزارش کروں گا کہ یہود نصارہ کی دوستی اور غلامی نے ہمارے حکمرانوں کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، اور انتہائی تعجب کی بات ہے کہ پورے دنیا کا کفر، دجال اور شیطان وہ ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو چکا ہے، لیکن جو محمدی مسلمان اور اس امت کے حکمران ہیں مختلف ملکوں کے، وہ خواب غفلت میں سو رہے ہیں۔ تو انہیں بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ صرف زبانی
دعوے کرنا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اس کا کوئی حاصل نہیں۔ آپ کو چاہیے جیسے کافر کٹھے ہو گئے تو سارے مسلمان بھی کٹھے ہونے چاہیے۔ ان اسلامی حکمرانوں سے تو روس اور چائنا بہتر رہ گئے، جو مسلمان بھی نہیں لیکن انسانی ہمدردی کے ساتھ وہ ان سے بیانات اچھے دے رہے ہیں۔ تو بہرحال پھر میں اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا، حکمرانوں سے بھی اور عوام الناس سے بھی، کہ اس وقت سخت ضرورت ہے ہر طرح کی اپنی صلاحیتیں اور اپنا تعاون اپنے مظلوم مسلمانوں کے مدد میں اور ان کی خلاصی کے لیے اور ان کے شانہ بشانہ اس عظیم جہاد میں شرکت کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں محمدی مجاہدین میں سے بنا دے، اور اللہ تعالیٰ مجاہدین فلسطین کی غیب سے نصرت کرے اور ہمیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ مدد کرنے اور شانہ بشانہ جہاد کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔